اسپتال میں کس سے کس کی اور کیوں خفیہ ملاقات ہوئی، محسن نقوی جو ہیں وہ جاہل قرار دے دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں عمران خان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ عدلیہ نے پاکستانی سیاست کو، جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں صاحب، بڑی اہم خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر بات ہوگی، جس میں فوج کس کے ساتھ ہے، ایک بہت بڑی گواہی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسپتال میں کس سے کس کی اور کیوں خفیہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، عمران خان کے اصل حالات کیسے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کیوں براہ راست کسی کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ صاحب آپ حیران ہوں گے جب یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھی، 4 الفاظ یہ کس نے کہے اور کس سے کہے، اور یہی 4 الفاظ کو وجہ بنا کے میں آپ کو ثابت کروں گا کہ 100 سال تک بھی لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ محسن نقوی جو ہیں وہ جاہل قرار دے دیے گئے ہیں، تاریخ کا بہت بڑا فلسفہ اور حقیقت بیان کی گئی۔ سہیل افریدی کب بولیں گے، ان تمام پہلوؤں کے اوپر بات کرنی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں کیوں نہ سب سے پہلے آغاز کروں جو اس وقت صاحب وہ احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ احتجاج جو ہے مختلف شہروں میں ہے، جس میں اگر آپ ذکر کریں تو میاں والی ہے، جنگ ہے، سوابی ہے، اور 4 دن سے احتجاج ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ KPK ہاؤس کے باہر جو احتجاج تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ایک اور جگہ سے ختم ہو چکا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ابھی تک لوگ بیٹھے ہیں، محمود خانہ چکزئی اور دیگر لوگ اور باقی MNAs وغیرہ جو ہیں، وہاں سے بھی دریاں، چٹائیاں اور باقی چیزیں اٹھا دی گئی ہیں۔ یہ کیوں اٹھا دی گئی ہیں اس کے اوپر بھی آئیں گے، لیکن میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، سہیل افریدی آج کہاں پہ ہیں، کب بولیں گے، اور جب بولیں گے تو کیا کوئی کارکن ان سے ایک سوال پوچھے گا؟ صاحب چیف منسٹر کا کام ہوتا ہے ڈائریکشنز دینا، بیٹھ کے کہہ دینا آپ یہ کرو، اور وہ لوگ کرتے ہیں۔ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ اسے KPK میں ہونا چاہیے، اسے اپنے صوبے میں ہونا چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ کہہ دیں اور لوگ کرتے رہیں، اور پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ گھر میں آرام سے بیٹھیں اور ہمیں سڑکوں پہ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کے پھر ساتھ چلے جائیں۔ لیکن KPK ہاؤس میں شفیع جان اور یہ سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے، اور یہ یہاں پہ جتنے مرضی مہینے، سال، ہفتے بیٹھے رہیں، مجھے آپ لوگ بتائیں کیا اس چیز کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے زیادہ فرق کیا وہ اپنے علاقے میں KPK میں صوبے میں رہ کے کچھ انتظامی امور چلا لیتے، کچھ حکومتی معاملات کو دیکھ لیتے، کچھ احتجاج کی چیزوں کو دیکھ لیتے، یہ یہاں اسلام آباد کے دارالحکومت میں کیوں بیٹھے رہے؟ مجھے بتائیں کہ اس سے کیا اثر ہوا، اور کیا طاقتوروں کے سر کے اوپر جوں بھی رینگی نہیں رینگی؟ یہ بالکل غلط تھا، اتنا غلط تھا کہ جس کا رزلٹ جو ہے وہ 0 + 0 = 0۔ تو ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ کہاں پہ ہونا چاہیے، کہاں پہ رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ اپنی مدد، آپ نکلے تھے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ نکلے تھے، کہا گیا گیس بھی بند کر دیں گے، بجلی بھی، پانی بھی، اور سڑکیں تو انہوں نے پہلے سے بند کی ہوئی ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عمران خان کو بند کر سکتے ہیں، اغوا کر سکتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے جیل میں رکھ سکتے ہیں، اس کی آنکھ ضائع کر سکتے ہیں، فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیتے، ڈاکٹروں کو نہیں ملنے دے رہے، وکلا نہیں مل سکتے، ہم نہیں مل سکتے، ہمارا چیف منسٹر نہیں مل سکتا، تو ہم پھر یہ باتیں کیوں نہ کریں جو ہمارے کرنے والی ہیں؟ تو لیڈر لیس تحریک جو ہے اس کا پاکستان میں آغاز ہو چکا ہے، اور ان کو لیڈر نہیں چاہیے، یہ لیڈر نہیں بھی ہوں گے نا ان کے ساتھ، تو یہ لوگ خود سے نکل آئیں گے، چونکہ عوام کا جو رابطہ ہے، جو پسندیدگی ہے، وہ عوام کی اور عمران خان کی آپس میں براہ راست ہے۔ اب آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، جب یہ جملہ سنیں گے کس نے کس سے کہا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کیسے ہیں۔ یہ لوگ کبھی عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتے، معذرت کے ساتھ، آپ نے پھر بھی مایوس نہیں ہونا، عوام پاکستان آزاد کروا سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں عمران خان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں KPK کے صرف لوگ ہی کافی ہیں، بھلے پنجاب والے نہ نکلیں، وہ بھی عمران خان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ ان کی تعداد 4.5 کروڑ ہے، 4.5 کروڑ میں سے 4.5 لاکھ ہی چاہیے، وہ مور دین انف ہے۔ تو اب احتجاج تو ختم کر دیا، اور پھر کہا کہ ملاقات ہوئی، میں عمران خان کا صاحب کی صحت، یہ خفیہ ملاقات، یہ ڈاکٹرز کا کہنا، اسے مانا گیا نہیں مانا گیا، اس کے اوپر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ صاحب ہم ایک گھر میں رہ رہے ہوں، ہمارا کوئی خونی رشتہ نہ ہو،
یا ہم کلاس فیلو ہوں اور پچھلے 2 سالوں سے کلاس فیلو ہوں، یا کسی آفس میں یا کسی فیکٹری میں روزانہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہوں یا دوسرے تیسرے دن اور 2 سال سے کام کرتے ہوں، تو کیا میں آپ کو یا آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، یا کوئی بھی شخص ہو؟ اور اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک آفس میں ہی کام کر رہے ہیں، تو میں آپ سے اس کے باوجود پوچھوں، اور میں ذہنی طور پہ بھی ٹھیک ہوں، میں بیمار بھی نہ ہوں، کہ مجھے بتائیں آپ کون ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ چلے مانتا ہوں تھوڑا غصہ آئے گا، تھوڑے سے آپ پریشان ہوں گے، لیکن یہ سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، بہت انٹلیکچوئل آدمی ہیں، ان کی تربیت کے اوپر، ان کے نالج کے اوپر، ان کی چیزوں کے اوپر ذرا برابر شک نہیں کیا جا سکتا، مخلص ترین انسان ہیں۔ انہوں نے دوست محمد جو سینٹ کے ممبر ہیں، سینیٹر ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور پارٹی چیئرمین کے بعد سیکرٹری جنرل پارٹی کی بیک بون ہوتا ہے۔ اگر وہ دوست محمد جو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے ممبر ہیں، سینیٹر ہیں، یہ شخص ان کو نہیں جانتا، سوچنے کے بعد بھی ان کو یاد نہیں آتا کہ یہ کون ہیں، تو مجھے بتائیں وہ جماعت جو اپنے ہی بندوں کو نہیں جانتی، جو سینیٹر ہے، وہ عہدیداران کو کیسے جانتی ہوگی؟ یہ لوگ ایسے انوائرمنٹ میں، ایسی مخلوق کے ساتھ، ایسے ماحول میں رہے ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کیس کو دیکھیں، کلائنٹ کو دیکھیں، بڑے بڑے کیس لیں، نواز شریف کو ریپرزینٹ کریں، بڑے بڑے مگر مچھوں کے کیس لیں، عدالت میں جائیں، ہاں جج صاحب کو یہ جانتے ہوں گے اور جاننا بھی چاہیے۔ تو جو پارٹی کا سیکرٹری جنرل اپنے پارٹی کے بندے سینیٹر کو کہتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا، مجھے تعارف کروائیں، یہ لوگ 100 سال تک بھی پاکستان کے اندر سے عمران خان کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ تو لہٰذا وکیلوں کو عہدے دینا، وکیلوں کو پارٹی کا چیئرمین بنانا، یہ نہایت ہی غلط بات اور نہایت ہی غلط فیصلہ ہے۔ اس سے بہتر تو شفیع جان، سہیل افریدی، مینا خان، شاہد خٹک، وہ کے پی کے گلگت بلتستان کے جو چیف منسٹر سے، ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل کیوں نہیں بناتے؟ خرم شہزاد کو کیوں نہیں بناتے؟ دیگر لوگوں کو کیوں نہیں بناتے؟ یہ آپ وکلا کا اچار ڈالیں گے؟ بھائی ان کو فیس دو، ان سے کام لو جو ان کا کام کرنے والا ہے۔ پالیٹکس، میں نہیں کہتا یہ لوگ برے ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھو وکیل کا کام کیا ہے، معذرت کے ساتھ مڈل مین ہوتا ہے، صلح کرواتا ہے، کیس لڑتا ہے۔ دیکھیں بڑی بات کرنے لگا ہوں، مائنڈ نہیں کیجیے گا، وکلا سے میں معذرت چاہتا ہوں صاحب۔ ایک وکیل کو پتہ ہوتا ہے نا یہ بندہ مرڈر کر کے آیا، یہ منشیات فروش ہے، قاتل ہے، زانی ہے، اور بائی فیس لے کے، میں نہیں کہتا پیسے لے کے، وہ اس کا پھر بھی دفاع کرے گا۔ وہ خان صاحب تو حق اور سچ کے اوپر ہیں، ان کا دفاع کیوں نہیں کر پائے؟ یہ آپ کی جاب ہے نا۔ ٹھیک ہے شریعت کچھ کہتی ہے، الوکیل اللہ کا ناموں میں سے ایک نام ہے، فلاں چیزیں ہیں، تو کرمنل کو بھی وہ کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، بندہ حق پہ ہو، سچ پہ ہو، نہ ہو، جیسے کیسے حالات ہوں۔ تو مختصر بات یہ ہے، جو پارٹی کا سیکرٹری جنرل اپنے پارٹی کے سینیٹر کو نہیں جانتا، اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل رہے۔ اس سلمان اکرم راجہ صاحب کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کیوں وبال جان بن رہی ان سب کے لیے؟ یہ عمران خان صاحب نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا، آپ کے ٹرسٹ کے اوپر ذرا برابر میں شک نہیں کرتا، آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس جملے کو سننے کے بعد کہ میں آپ کو نہیں جانتا، بتائیں آپ کون ہیں، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے ہوتا۔ یہ زیادتی ہے آپ کی اپنے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہی آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کھیل اتنا آسان ہوتا کہ آج عمران خان جیل میں ہوتا، سلمان اکرم راجہ صاحب کیا 65,000 FIR ہوتی، کیا 35,000 لوگوں کو جیلوں میں پکڑ کے رکھتے، کیا خان کو گولیاں مارتے، کیا آنکھ ضائع ہوتی؟ یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں کوئی دو راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آزادی یا موت، وہ کنٹینر کے اوپر بینر لگایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں حکمت سے پاکستان جیسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں چلتی۔ حکمت وہاں چلتی ہے جہاں سامنے والا دنا ہو، غیرت مند ہو، وہ انسان ہو۔ میں آج ایک چیز دیکھ رہا تھا، آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر، باقی جگہوں کے اوپر، کہ اس دور کے اندر تو جانوروں میں بھی انسانیت آ گئی ہے، لیکن یہ جو انسان ہے اس کے اندر انسانیت مر گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا جانور بھی کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ، میں نے باندر جو ہیں ان کو، پرندوں کو پانی پلاتے دیکھا ہے، میں نے بلیوں کو مرغی کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہیں تحفظ دیتے ہوئے دیکھا ہے،
اور کیا کیا نہیں دیکھا، لیکن جانوروں کے اندر مجھے انسانیت نظر آ گئی، لیکن انسانوں کے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ پھر آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اور عدلیہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ عدلیہ نے پاکستانی سیاست کو، جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ بتاؤں کیسے؟ شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا تھا اور ججوں کے جنازے نہیں پڑھنے دیا تھا اس جج کا، اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ پھانسی دی تھی۔ صاحبو، یہ وہی عدلیہ ہے نا جس نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی، یوسف رضا گیلانی صاحب کو 1 منٹ کی سزا سنائی، اتوار کے روز عمران خان کی عدالت کھول کے حکومت ختم کر دی۔ یہ وہی عدالتیں نا جو عمران خان صاحب کو، بھٹو صاحب کو، نواز شریف کو، زرداری کو، بے نظیر کو، شہباز شریف سب کو سزائیں سناتے رہے۔ سچی تھی یا کھری تھی؟ اگر بری تھیں تو کیوں سنائی؟ اگر سچی تھیں شہباز شریف کے اوپر 12 ارب روپے والا کیس، تو پھر اسی عدلیہ نے وہ کیس معاف کیوں کیا؟ جتنے ظالم یہ عدلیہ والے ہیں، اور عدلیہ کے اندر جج کون بنتے ہیں؟ انسان کے بعد ان کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ وکیل وکالت کرنے کے بعد ایک تجربہ حاصل کرتا ہے، کسی کا ٹاؤٹ بنتا ہے، پارٹی کے ساتھ لگتا ہے، چپلوسی کرتا ہے، پھر جج بن جاتا ہے۔ پھر اسے 4800 سی سی کی گاڑی ملتی ہے، اسے 30 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، پھر اس کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، پھر وہ گھوڑے کی ریس بھی دیکھتا ہے، گاڑیوں کی ریس بھی دیکھتا ہے۔ چپلوسی کرتے کرتے جب آپ جج بن جائیں گے تو پھر خاک کام کریں گے، نہ پی ٹی آئی کو انصاف دیں گے، نہ نون لیگ کو، نہ کسی اور کو۔ اینڈ آف دی ڈے جج بننے کے لیے کلیئرنس کون دیتا ہے؟ آپ کے ڈیٹا کون جمع کرتا ہے؟ ISI۔ تو آپ کا واسطہ تو جج لگنے سے پہلے ان کے ساتھ پڑ جاتا ہے، وہ اسی کو جج بناتے ہیں جو ان کی بیعت کر لے۔ تو بات یہ ہے، یہ ججوں کے جنازوں کے اوپر شہد کی مکھیاں حملہ کرتی رہی ہیں، آئندہ بھی کریں گی، ان کو سزا ملے گی۔ اور عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے خطرہ ہے، اور اس عدلیہ سے آپ انصاف کی امید مت رکھیے۔ بات بڑی طویل ہو گئی۔ اب دیکھیے صاحبو، میں بڑا خوش ہوں کہ شعیب اختر صاحب نے جاہل کہا محسن نقوی صاحب کو، اور دلیری اور سلیوٹ ہے آپ کو۔ بھائی کسی انسان کو، اشرف مخلوقات کو کوئی جاہل کہے تو ہم اس کو چیر پھاڑ کے نہ رکھ دیں۔ میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر خوشی منانے والا؟ لیکن میں وہ ہوں جس کو خوشی منانی چاہیے۔ اور بہت اچھا کیا جاہل کہہ کے، کس نے؟ شعیب اختر صاحب نے۔ کس کو؟ محسن نقوی صاحب کو، جس کا کام اسی کو ساجے کہتے ہیں۔ یہ جاہل ترین آدمی ہے محسن نقوی، وزیر داخلہ، جو PCB کا چیئرمین ہے۔ اور اگر مجھے چینل کا چیئرمین بنا دیں تو مجھے کیسے پتہ چلانا ہے؟ ایک بندے کو سپر سٹار بنایا ہے، وہ ایک میچ نہیں جیت سکتا، ایک اس کو سٹار بنایا ہے جو 10 اوور نہیں کر سکتا۔ جب ایسے سٹار چنو گے تو یہی مسئلہ ہوگا۔ اب ایک بندے کو نہیں پتا، اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے چلے گی ٹیم؟ دنیا کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ نااہل جاہل بندے کو بڑی جاب دے دیں۔ جب آپ نااہل جاہل بندے کو بڑی جاب دے دیں گے تو ملک کی تباہی اتار دے گا، اور وہ کسی بھی ادارے کی تباہی کر دے گا۔ اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں شعیب اختر کی چیئرمین PCB محسن نقوی پر کڑی تنقید۔ میں خود کرکٹر ہوں صاحبو، میں آل راؤنڈر ہوں، میں بولنگ بھی کر سکتے ہیں جیسی کیسی ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، بلکہ میں ٹاپ بولر رہا، مجھے اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے 45 وکٹس لی ہیں سال 2025 میں، ابھی بھی ہم مئی میں کرکٹ کھیلیں گے۔ میں اتنی بات ضرور کر سکتا ہوں کرکٹ کے اوپر کہ شاداب، یہ کرکٹ اسے ہمارے ساتھ کھلائیں، ہم اس کو ایسا لپیٹیں کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ شہنشاہ افریدی، اس کی ٹانگ دیکھی تھی بریک کے دوران کیسے پٹیاں لپیٹ رہا تھا؟ کیوں کھیل رہا ہے؟ وہ کسی کا دماد ہے۔ سکرین مشتاق کا دماد جو ہے وہ شاداب خان ہے۔ کتنے دماد، کتنے فخر و زمان، جس کا اتنا اچھا ریٹ ہے، کہاں پہ؟ بھارت کے خلاف سینچریاں بنائی، سارا کچھ۔ اور چمپئن ٹرافی میں نے خود اوول کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے 27 رمضان کو وہ پوری چمپئن ٹرافی کور کی، میں نے ورلڈ کپ کور کی ہے، میں نے فخر زمان کو خود دیکھا۔ میں کوشش کروں گا کل میں اپنی پلینگ 11 ٹیم بناؤں کہ اس میں کیپٹن کون ہونا چاہیے، وائس کیپٹن کون ہونا چاہیے، کون سی ٹیم ہونی چاہیے تھی اس T20 ورلڈ کپ کو کھیلنے والی۔ کل میں ضرور اپنی لسٹ جو ہے وہ ٹیم بنا کے شیئر کروں گا، اور پھر اس کے نیچے آپ نے بھی اپنی پلینگ 11 بنانی ہے، اور ہم ایک اس کے اوپر رائے قائم کریں گے۔ تو لہٰذا واقعی محسن نقوی صاحب کرکٹ کے حوالے سے جاہل ہیں، اور شعیب اختر صاحب بولیں، کھل کے بولیں، یہی وہ طریقہ کار ہے۔ کرکٹ میں کہتا ہوں اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور زمان خان کے ساتھ زیادتی اس لیے کر رہے ہو کہ وہ جھونپڑی میں رہتا ہے۔ بات بڑے دور نکل گئی ہے صاحبو، اب آتے ہیں اصل موضوع کے اوپر، کس نے اسپتال میں کس سے خفیہ ملاقات کی اور حالات کیسے ہیں۔
عمران خان صاحب سے یہ نہیں ملنے دیں گے، یا آپ کو سسپینس میں رکھیں گے، آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ سہیل افریدی کہاں پہ ہیں، کب بولیں گے، یہ میں سوال پوچھ رہا ہوں۔ کے پی کے ہاؤس سے ادھرنا ختم ہو چکا ہے، آپ وہ کہاں پہ ہیں، یہ ایک پہلا سوال ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیے کہ بیرسٹر گور علی خان اور علامہ ناصر راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی، پیمز کے ہاسپٹل میں ہوئی۔ پیمز کے ہاسپٹل میں ان ڈاکٹروں سے ہوئی جو میڈیکل بورڈ کے اندر جو ہے وہ شامل تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو بتایا، دیکھیے خان صاحب ٹھیک ہے، ایک آنکھ کی ریشو جو ہے آئی کی وہ 5 ہے اور دوسری کی 6 ہے۔ میں نے ابھی چیک کرنا تھا، اس کی ریشو ہماری جو صحیح نظر ہے اس کی ہونی کیا چاہیے۔ تو انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کہا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم خان صاحب سے نہیں ملے، ڈاکٹروں نے جو کہا ہے اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، ہم جب تک خان صاحب سے نہ ملنے تب تک بلیو نہیں کریں گے۔ تو یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ گئے تھے، کچھ علاج کرتے رہے، اڈیالہ جیل میں ہی کیا، اسپتال میں اب تک خان صاحب کو نہیں لے کے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ ڈرتے ہیں خان صاحب کی آواز نہ آ جائے، فوٹو نہ بن جائے، ویڈیو نہ بن جائے، لوگ جمع نہ ہو جائیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے لندن سے بیٹھ کے فلانے میجر ٹنگے نے خبریں دی، خان صاحب اسپتال میں ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تباہی پھیر کے رکھی ہوئی ہے اس بندے نے، پتہ نہیں کیا کیا بکواس نامے کرتے ہیں۔ فوج کس کے ساتھ ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو میں آخر پہ میں بیان کروں گا۔ تو صاحبو، جب آپ گور خان صاحب اور علامہ ناصر راجہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملے ہیں اور ڈاکٹروں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہیں، فکر مندی کی بات نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں مانتے جب تک نہیں ملیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ خان صاحب سے کوئی ایک بندہ فیملی میں سے ہو، ڈاکٹر ہو، وکیلوں میں سے ہو، وہ مل لے تو لگ پتہ جائے گا کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے۔ وہیں پہ ایک بندہ مل چکا ہے، کب ملا ہے؟ 5 سے 6 دن پہلے۔ اس بندے کا نام ہے بیرسٹر سلمان صفدر۔ وہ خان صاحب کو دیکھ کے آئے تھے نا، وہ کیوں نہیں بتاتے ان کی صحت کیسی ہے؟ وہ کیوں پریس کانفرنس نہیں کرتے؟ کیا ضرورت ہے حلیمہ خان صاحبہ کو اور بیرسٹر گور علی خان کو اور علامہ ناصر راجہ یا محمود خان اچکزئی یا سہیل افریدی یا کسی دوسرے تیسرے کو ملنے کی؟ وہ 6 دن پہلے ملے ہیں نا، وہ کیوں نہیں بتاتے عمران خان صاحب کی صحت جو انہوں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، عمران خان کی آنکھ دیکھی، اس میں کیا ہے چیزیں، کیا صورتحال ہے؟ تو وہ بیان کریں نا، پریس کانفرنس کر کے ساری چیزیں بیان کریں۔ تو یہ نہیں ملنے دیں گے، یہ آپ کو ذلیل کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بٹوں کو مارا، لیاقت علی خان کو مارا، ضیاء الحق، بے نظیر شہید، کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کو عمران خان سے ایسے ہی ملنے دیں گے؟ نہیں ملنے دیں گے۔ یہ گھی سیدھی اور ٹیڑھی انگلی سے نہیں نکلے گا، مٹھی بنانی پڑے گی۔ بسر و دیگر یہاں کوئی انسانیت نہیں، یہاں کوئی قانون نہیں، یہاں کوئی آئین نہیں، سب آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اور اس بگڑے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ نہ یہ عدلیہ آپ کو انصاف دے گی، نہ یہ فوجی آپ کو انصاف دیں گے، نہ کوئی اور آپ کو انصاف دے سکتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ انصاف چھین کے لیں۔ انصاف آپ ہی دلوا سکتے ہیں خود کو اور عمران خان صاحب کو۔ اور عمران خان صاحب کی اصل حالات کیا ہیں اب تک کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور میں اس کے اوپر کہتا رہوں آنکھ چلی گئی، فلاں ہو گیا، ایسے ہو گئی۔ آنکھ تو خراب ہوئی، بنائی تو گئی ایک آنکھ کی، آگے کیا ہوگا، کس طرف چیزیں جائیں گی؟ اسپتالوں کا سیکیورٹی چیک بھی ہوتا رہا، لیکن اسپتال تو نہیں لے کے گئے۔ آپ نے احتجاج کیا، ان کے سر کے اوپر جو نہیں رہیں گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں فوج کس کے ساتھ۔ صاحب ایک حاضر سروس میجر صاحب کسی سے ملے، سمجھے مجھ سے ملے، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں حاضر سروس میجر ہوں، میرے انڈر ایگزیکٹلی انہوں نے کہا 250 پورے فوجی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا 250 میں سے 249، 250 میں سے 249، انگریزی میں بتاتا ہوں 250 میں سے 249 حاضر سروس فوج کے میجر صاحب کے باقول 249 لوگ نواز شریف زرداری کا نام تک نہیں سننا چاہتے، ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے کہا زرداری اور نواز شریف صاحب کا نام نہیں سننا چاہتے، شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو پھر آپ سمجھ جائیں وہ کس کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، اس کا نام ہے عمران خان۔ اور اگلی بات بتاؤں، کہتے ہیں یہ ڈفر ہے ہمارا آرمی چیف فیلڈ مارشل، اسے سمجھ ہی نہیں ہے کرنا کیا اور ہو کیا رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بچوں کی فکر ہے، تنخواہ کی فکر ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، جب تک ان کی نوکری نہیں چلے گی، پیٹ نہیں بھرے گا، پیسے نہیں آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نظام رک جائے گا۔ تو یہ وہ آف دی ریکارڈ چیزیں حاضر سروس میجر صاحب کے باقول، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ 249 آؤٹ آف 250 نواز شریف و زرداری کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے۔ یہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ صاحب وہ کیا بات کی،
بڑی عجیب باتیں کی زرداری صاحب نے. دل کرتا ہے اس کے اوپر بات کروں لیکن وقت گزر گیا. ایک بار آپ کو آخر میں یہ ضرور سنانا چاہتا ہوں, یہ ویڈیو آخر پہ ضرور سنیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے, اور فوج کس کے ساتھ ہے ہم نے آپ کو بتا دیا. تو انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملیں گے. لیڈر کا کام ہے لڑنا, جیلوں میں جانا, عوام کو بچا کے رکھنا ہے, پارٹی کو بچا کے رکھنا ہے. آج ایسے لیڈر ہیں 1.5 سال نہیں ہوئے ہیں جیل میں, کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے, کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے, کم ملتا ہے. بیٹا جیل ہے, جیل میں نہ دودھ ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے, سب کچھ ہی حال ہے.